علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی عزت و احترام والے شہر کی بات کرنے جا رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کے قدیم ترین شہر نجف کی زیارت کریں کہ آج ہم اس شہر میں مولانا علی مرتضیٰ کرام تعالی وجہ الکریم کا روضہ مبارک بھی موجود ہے۔ یہاں کوفے کی وہ مسجد بھی موجود ہے جہاں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس شہر میں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی موجود ہے۔ آج یہ شہر کیسا نظر آتا ہے، پاکستان سے نجف کیسے جا سکتے ہیں، ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایم کے ورڈز 19 کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نجف ہزاروں سال پرانا شہر جس کی بنیاد عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے مولانا علی مرتضیٰ و تعالی وجہ الکریم کے مزار کے طور پر رکھی گئی، اور مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک دشمنان اسلام سے خفیہ رکھا گیا تھا۔ ناظرین، یہ شہر تمام امت مسلمہ کے نزدیک انتہائی اہم ہے اور مقدس بھی، لیکن اس شہر سے سب سے زیادہ عقیدت فریقین شیعہ رکھتا ہے۔ سالانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر 1 کروڑ سے زائد لوگ اسلام پیش کرنے آتے ہیں۔ پوری دنیا سے یہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ عراق کے شہر بغداد کے بعد شہر نجف سب سے زیادہ دیکھا جانے والا شہر، اور یہ شہر انتہائی خوبصورت بھی ہے۔ شہر نجف میں عورتیں انتہائی مہذب انداز سے زندگی گزارتی ہیں۔ 99% عورتوں نے کالے برقعے پہنے ہوتے ہیں، اور 99% لوگ شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی عزت اور احترام کرنے والے ہیں۔ نجف شہر کا کل رقبہ وہ 2,07,845 سفیر کلومیٹر، اور یہ ایک خشک شہر ہے، یعنی یہاں سبزہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہاں، البتہ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے گورنمنٹ نے فٹ پاتھ پر روڈ کی سائڈ پر خوبصورت کھجوروں کے درخت لگائے ہیں، گھاس ضرور لگائی ہے۔ اس شہر میں 7,97,261 لوگ آباد ہیں۔ یہ عراق کا 10واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے، مگر یہ آبادی صرف یہاں کے عراقی لوگوں کی نہیں، یہاں کی ایک بہت بڑی تعداد دوسرے ملکوں سے آ کر لوگ کام بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ بڑے بڑے عالم دین یہاں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا سے آتے ہیں۔ شہر نجف کا آفیشیل نیم النجم الاشرف۔ یہاں کے لوگ عربی اور پرتش زبان بولتے ہیں، جو کہ یہاں کی آفیشیل زبانیں بھی ہیں، لیکن گورنمنٹ کے اداروں میں انگلش زبان بھی استعمال کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی وجہ سے سارا سال یہاں رونق لگی رہتی ہے۔ یہ شہر انتہائی صاف ستھرا ہے۔ یہاں استعمال ہونے والی کرنسی عراقی دینار ہے، جو کہ دنیا کی 9ویں ترین کرنسیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے 4.66 عراقی دینار۔ آپ کے پاس پاکستانی 1 لاکھ روپیہ ہو، آپ وہاں کھل کے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور گھوم پھر بھی سکتے ہیں۔ نجف شہر کا اپنا ایئرپورٹ بھی ہے۔ پاکستان ملتان سے نجف کی فلائٹ 1,10,000 روپے تک مل جاتی ہے، جس میں آپ ابھی جا سکتے ہیں، اور جہاں بھی آپ نے بائی روڈ سفر کرنا ہو تو ملتان سے آپ بائی ایئر کپتان بارڈر پر جائیں گے، پھر آپ ایران کو کراس کر کے عراق میں داخل ہوں گے۔ ملتان سے نجف شہر کا فاصلہ 3,464 کلومیٹر کا ہے، جس کے لیے تقریباً 45 گھنٹے لگتے ہیں، مگر بائی روڈ جانا محفوظ نہیں ہے۔ ناظرین، شہر نجف شہر بغداد سے 160 کلومیٹر پر جنوب کی جانب واقع ہے۔ یہ شہر شیعہ سیاسی طاقتوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے بعد نجف کو سلطنت عثمانیہ نے اپنے دور میں ڈیولپ کیا، پھر یہاں آبادی بڑھتی چلی گئی، ورنہ پہلے تو چند سو لوگ یہاں آباد تھے۔ اسی دور میں اس شہر کے قریب سے دریائے فرات بھی گزرتا تھا۔ اب ہم زیارت کریں گے دنیا کے سب سے بڑے قبرستان سے
وادی الاسلام کہا جاتا ہے، جس کے اندر 60 لاکھ سے بھی زائد اپنے موجود جتنی سنی مسلمانوں کے نزدیک جنت البقیع۔ اس قبرستان کو امن کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قبرستان کا کل رقبہ 14,085 ایکڑ یعنی 6 مربع کلومیٹر ہے۔ دنیا بھر سے سالانہ 50,000 لاشیں آتی ہیں جن کو یہاں دفن کیا جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا کا سب سے لمبا دسترخوان بھی نجف سے کربلا کا لگتا ہے۔ یہ شیعہ مسلک کے لوگ یکم صفر کو نجف سے کربلا تک کا سفر کرتے ہیں، جو کہ 80 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، اور اس 80 کلومیٹر کے فاصلے میں آپ کو جگہ جگہ فری کھانے کے اسٹال ملیں گے، جہاں دنیا کا ہر قسم کا کھانا لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ مقدس اور تاریخی کوفہ کی سب سے مقدس زیارت مسجد کوفہ ہے، جو کہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اس مسجد کے اندر مولانا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ فجر کے وقت سجدے کی حالت میں تھے جب دشمن نے زر آلود تلوار سے آپ کو ضرب لگائی، اس حال سے کہ دو ہی دنوں بعد آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی جگہ عبادت کی۔ یہ مسجد کافی بڑی ہے۔ اس مسجد کو خوبصورت حضرت عمر بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنایا گیا تھا۔ شہر کوفہ اسلام کا قلعہ تھا۔ یہ مسجد اب اسلامی تعلیمات کا مرکز بن چکی ہے۔ شہر کوفہ مسلمانوں کے لیے فوجی چھاؤنی کا کام کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ شہر دارالحکومت تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بھی کوفہ کی سرزمین پر بنائی تھی۔ مسجد کوفہ کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک بھی موجود ہے، جو کہ واقعہ کربلا سے پہلے کوفہ تشریف لائے، مگر کوفہ کے گورنر نے انہیں بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس مسجد کے اندر وہ مکان بھی موجود ہے جب شب معراج کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور یہاں پر لے کر آئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نوافل ادا کیے تھے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد کوفہ انتہائی مقدس اور اسلام میں اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ سالانہ لاکھوں سے زائد مسجد کوفہ کی زیارت کرنے آتے ہیں اور یہاں نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل ادا کیا، کوفہ کی مسجد ہی وہ عالی شان مسجد ہے جہاں بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کی رہنمائی کیا کرتے۔ مسجد کوفہ کے باہر جس گیٹ سے بھی نکلیں گے، آگے بازار موجود ہیں جہاں سارا رونقیں لگی رہتی ہیں۔ اگر ہم باب القراء سے باہر نکلتے ہیں تو بالکل سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ موجود ہے۔ اس کے اندر ایک کمرہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کسی گھر میں بھی وہ مقام بھی موجود ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا تھا۔ ناظرین اس گھر کی ضرور زیارت کرتے ہیں۔ ناظرین، شہر نجف کی بہاریں اور رونقیں اگر قائم و دائم ہے تو صرف مولانا علی مرتضیٰ اکرم رحمۃ اللہ وجیہ الکریم کی بدولت سے۔ یہاں کے بازار بہت بڑے اور خوبصورت ہیں جہاں سے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ ان بازاروں میں خشک میوہ جات، زعفران، زیتون، کھجوریں بڑی تعداد میں ملتی ہیں اور یہ سب انتہائی سستا۔ مولانا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بے شمار دروازے ہیں اور ہر دروازے کے باہر ایک خوبصورت اور قدیم بازار ہے۔ ان بازاروں میں الیکٹریکل گاڑیاں بھی چلائی گئی ہیں جو مکمل فری ہیں۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتی چلوں کہ حضرت مولانا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کا گنبد مکمل سونے سے تیار کیا گیا ہے۔ مزار مبارک بہترین نظام موجود ہے۔ اسلامی تعلیمات پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اچھے ہاسپٹل جگہ جگہ موجود ہیں۔ علاجات ادویات انتہائی سستی ہیں۔ شہر نجف کے لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں۔ اخلاق بہت اچھا ہے۔ غیر ملکی سیاحوں سے بہت اچھے سے پیش آتے ہیں۔ کسی بھی جگہ کا پتہ پوچھنا ہو آپ کو مکمل گائیڈ کرتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ
آپ کو اسے منزل تک پہنچا ہی دیا جائے۔ شہر عراق کی عورتیں تمام عرب ملکوں کی عورتوں کی طرح زیورات یعنی سونے کا استعمال بہت کرتی ہیں۔ آج سے گزشتہ چند عرصہ پہلے فلسطین کے لوگوں کے لیے ایک اسٹال لگایا گیا تھا جس میں ان کے لیے امداد کرنی تھی۔ آپ اب یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ان عورتوں نے اپنے پہنے ہوئے زیورات کو اتار کر فلسطین کے لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا، جس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عراق کے لوگوں کا دل کتنا بڑا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری شہر نجف کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تو آپ اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔